شب بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شب معراج، اتفاق یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ایک ہی تاریخ میں ٹکرا گئی ہیں، یعنی 27 رجب کو ہی پیغمبر کو مبعوث برسالت کیا گیا اور 27 ہی کو حضرت کو معراج پر بھی بلایا گیا۔ یوں اگر دیکھا جائے پورے رجب کو، تو رجب کا مہینہ عظمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اہل البیت کا مہینہ ہے۔ روایت کہتی ہے کہ رجب شہر اللہ الاصم، رجب اللہ کی رحمت کی ڈھلان کا مہینہ ہے۔ اس میں دیکھیے ہر آدمی کی الگ وہ ہوتی ہے، کوئی ہارٹ کا ہے تو کوئی آنکھ کا ہے تو کوئی کان کا ہے نا، سب کی وہ لائن الگ الگ۔ تو اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ کو جو اللہ نے خلق کیا ہے وہ گاؤں دیہات کے لیے خلق کیا، تو اسی ٹائپ کی گفتگو کرتا ہوں، اسی انداز کی بات کرتا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کا بڑپن ہے کہ آپ لوگ بھی سن لے رہے ہیں کہ وہ چھوٹے آدمی کی بات۔ آپ نے اپنے بچپنے میں، جوانی میں سائیکل چلائی ہوگی، ہے نا؟ تو سائیکل جب آپ چلاتے ہیں تو کبھی جو ہے وہ سائیکل کو آپ کو چڑھائی پہ لے کے چڑھنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بڑی زحمت کرنی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی لڑکے جب نہیں ہو پاتا تو کھڑے ہو جاتے ہیں سائیکل، لیکن پھر کبھی ہوتا ہے وہ سائیکل ڈھلان کی طرف جاتی ہے، تو جب وہ ڈھلان کی طرف سائیکل ہوتی ہے تب بہت محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ذرا سا قاعدے سے 2 پیر مارا تو کچھ دیر تک 1 کلومیٹر تو بیٹھے چلے جائیں گے۔ رجب کا یہی حال ہے۔ روایت کہتی ہے شہر اللہ الاصم، رجب اللہ کی رحمت کی ڈھلان کا مہینہ ہے، تھوڑا سا کر لوگے بہت مل جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا بعض روایتوں میں ہے کہ رجب جو ہے وہ، دیکھیے آدمی کبھی دیکھا ہوگا اپنے علاقے میں، آپ لوگوں نے کنویں میں گرتے ہوئے دیکھا ہے کسی کو؟ ایک آدمی ہے کنویں میں گر گیا، اب چاہنے والے بیچارے اوپر کنویں کے چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، چاہے جتنے طاقتور ہوں کوئی کچھ اوپر سے کنویں کے کر نہیں سکتا۔ وہ بیچارہ جو، تو وہ کیسے نکلے گا؟ اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ ایک مضبوط رسہ ہو جس کا ایک سرا اس آدمی کے ہاتھ میں ہو جو کنویں میں گر گیا ہے، دوسرا سرا اوپر والوں کے ہاتھ میں ہو، بغیر اس کے کنویں سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ یہی حال ہے ہم لوگوں کا، ہم سب گناہ کے کنویں میں گر چکے ہیں، ہم کو ایک رسی چاہیے جو ہم کو اس کنویں سے نکال سکے۔ روایت کہتی ہے، حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے رجب میری رسی ہے، فمن اعتصم بی وصل بی، جس نے رجب کو تھام لیا مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ یہ 2 روایتیں ہو گئیں، تیسری روایت اور بس آ جاؤں آج کی شب میں، کہ خود مولا فرماتے ہیں رجب و شہری، رجب میرا مہینہ ہے، وشعبان شہر رسول اللہ، شعبان کا مہینہ بولیے رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اب آپ خود فرمائیے ماہ مبارک رمضان کس کا مہینہ ہے؟ جی اللہ، تو رجب مولا کا، شعبان رسول پاک، ماہ مبارک رمضان اللہ کا۔ تو سیدھے سیدھے کہیے نا، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا۔ تو اس مہینے سے شروعات ہوتی ہے آپ کے ہمارے اللہ تک پہنچنے کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں پہلی رجب بھی عظیم ہے، 5 رجب بھی عظیم ہے، 3 رجب بھی عظیم ہے، پھر 7 رجب کو بعض روایتوں کے اعتبار سے حضرت ابوالفضل کی ولادت، 4 شعبان بھی روایتوں میں ہے، پھر 10 رجب وہ بھی امام کی ولادت ہے، پھر آپ آئیے 13 رجب کیا کہنا ہے، پھر 15 رجب شہزادی کی شہادت بروایتیں ہے، پھر 22 رجب ابھی گزری ہے، 25 رجب کو آپ نے تابوت نکالا، 26 رجب کل جناب، آج 27 رجب بعثت اور معراج دونوں ہے، کل 28 رجب
وہ سفر ہے جس نے قیامت تک کے لیے اسلام کو محفوظ کر دیا ہے. تو یہ رجب کا مہینہ ایک طرح سے کہیے کہ اہل بیت کا مہینہ ہے، اور اس میں خاص کر کے جو آج کی شب اور کل کا دن ہے، صلوات بر محمد و آل محمد. چنانچہ یہاں فرماتے ہیں مرحوم شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ کہ بعثت پیغمبر کی رات ہے. شب 27 کیا ہے؟ پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے کل کو دن میں، اور نہایت متبرک رات ہے. اس میں چند اعمال ہیں، وہ پہلے اعمال ہم آپ کو سنا دیں. نمبر 1، جناب شیخ نے مصباح المتحجد میں امام محمد تقی علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ رجب میں ایک ایسی رات بھی ہے جو ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج چمکتا ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی ساری کائنات سے افضل اور بڑھ کے آج کی رات ہے، اور وہ 27 رجب کی رات ہے جس کی صبح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث پر رسالت ہوئے. چنانچہ امام فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں میں سے عمل کرنے والے اس شب میں 60 سال کے عمل کا ثواب لکھا جاتا ہے. اگر اس رات کسی نے عمل کر لیا نیک تو وہ کتنے کے برابر ہوگا؟ 60 برس کے عمل کا ثواب. کسی نے عرض کیا کہ اس رات کا عمل کیا ہے؟ تو پوچھا تو مولا کرنا کیا ہے آج کی رات میں؟ فرمایا جب نماز عشاء بجا لا چکو، نماز عشاء تو سب لوگ پڑھ چکے ہیں، اور بستر راحت پر چلے جاؤ تو آدھی رات سے قبل بستر سے اٹھ جاؤ، بیدار ہو کر 12 رکعت نماز پڑھو. کتنی؟ 12 رکعت. ہر رکعت میں دیکھیے کوئی بھی مستحبی نماز ہو بغیر حمد کے نہیں ہو سکتی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. تو نماز کوئی بھی پڑھیں گے آپ بغیر سورہ حمد کے ممکن نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مستحب ہوتا ہے، کہیں جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھیے، کہیں انا انزلنا پڑھیے، کہیں قل یا ایھا الکافرون پڑھیے. تو یہاں کیا فرماتے ہیں کہ مفصل یہ ہے کہ سورہ محمد کے بعد آخر قرآن میں سے کہیں سے بھی ایک مکمل سورہ پڑھ لے. سورہ حمد تو پڑھنا ہی ہے، اور اب سورہ حمد کے بعد، سورہ محمد کے بعد سے لے کے اور سورہ ناس تک بیچ میں سے اپنے اعتبار سے کوئی بھی سورہ آدمی اس کے بعد پڑھ لے. مثلا قل واللہ پڑھ لیا، مثلا انا انزلنا پڑھ لیا، لیکن جو پڑھے مکمل سورہ پڑھے. جب ہر 2 رکعت پر سلام کے ساتھ نمازوں سے فارغ ہو جائے، اب یہ 12 رکعت ہو گئی، تو حمد کو 7 مرتبہ. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے سورہ حمد؟ نماز کے بعد اب سلام پڑھ لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 رکعت نماز آپ کی 2 کر کے 6 بار میں تمام ہو گئی. تو اب تمام ہونے کے بعد بولیے 7 مرتبہ حمد کو پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس کو بھی 7 مرتبہ، اور قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون میں سے ہر ایک کو 7 بار. یعنی یہ سارے معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون اور انا انزلنا، ان چاروں سوروں کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ. آیت الکرسی کو بھی 7 مرتبہ، اور ان سب کے بعد ایک دعا بتائی گئی ہے، وہ دعا پڑھی جائے گی. اس کے علاوہ چونکہ شب بعثت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور مستحب ہے اس رات میں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی بھی زیارت پڑھنا. اس رات میں مستحب ہے، جو انشاءاللہ کرایا جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک قانون یہ بھی ہے کہ نماز با جماعت صرف اور صرف واجب نمازیں ہی جماعت سے ہو سکتی ہیں. یہ جو ماہ مبارک رمضان میں بھی جماعت سے پڑھوا دی جاتی ہے، اس کے پیچھے راز یہی ہے کہ ظہر کی قضا کے نام سے پڑھ لو، اس لیے کہ مستحبی نماز جو ہوگی وہ کسی بھی قیمت پر جماعت سے نہیں ہو سکتی ہے. لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی الگ الگ پڑھتا ہے تو کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی اسپیڈ والا ہے پڑھ چکا، کوئی بہت سلو ہے، تو اب لوگ بیٹھے ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ختم ہو تو آگے شروع کیا جائے. تو اس کے لیے جو ہے وہ آپسی مشورے کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ جماعت کی نیت تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ قانون کے خلاف ہے.
واجب نماز کے علاوہ کوئی نماز جماعت سے نہیں ہو سکتی، مگر یہ کہ وہ نماز عیدین اس کی بحث الگ ہے کہ بعد میں کوئی اعتراض کرے تو ہم نہ کہیں۔ تو اب یہ طے پایا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ میں پڑھوں گا، مگر آپ جماعت کی نیت نہیں کریں گے، ساتھ ساتھ آپ پورا پڑھیں گے تاکہ سب لوگ ایک ساتھ ختم کر لیں۔ اس کے بعد بقیہ کون ہے عمل کرانے والے تھے؟ رضا بھائی ہیں، تو پھر وہ ان کی سے وہ قیادت میں ہم لوگ سب بقیہ اعمال انشاءاللہ بجا لائیں گے۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو اب بات یہ ہوئی کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے شب معراج اور ایک ہے شب بعثت۔ یہ بعثت کیا چیز ہے؟ پہلے گفتگو اس پر ہو۔ وہ کہاں چلے گئے ذیشان صاحب، اگر بتائیں، یا شاکر صاحب، کہ میں بھول رہا ہوں کہ 8:45 تک کہا تھا یا 9 تک مجھ کو کہا تھا، وہ سمجھ لوں تب میں آگے کی چیز شروع کرنی، بیچ میں آ کے پھنس جاؤں اگر مجھ 8:55۔ ہاں تو ٹھیک ہے، چلیے ہو جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہاں بتا دیا انہوں نے 8:55 نا، چلیے 45، چلیے تو پھر تو ایک دو قصے ہی میں ختم ہو جائے گا 45۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب یہاں کے اوپر ایک سوال ہوگا کہ بعثت کی میننگ کیا ہے اور کیا مطلب ہوا بعثت کا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آج شب بعثت ہے، تو کب بعثت ہوئی رسول اللہ کی؟ وہ سن کون سا تھا؟ وہ ایج حضرت کی کیا تھی؟ تو کیا کہا جاتا ہے حضرت کی بعثت کس سن میں ہوئی ہے، کس عمر میں ہوئی ہے؟ 40 سال۔ سن 1 کی پیدائش ہے تو سن بھی وہی ہو جائے گا کہ سن 40 میں۔ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ بعثت ہوئی سن 40 میں، دوسری طرف رسول اللہ فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم، بولیے، جسم اور روح کے درمیان تھے۔ اچھا، اس حدیث کو ہم لوگ حضرت کی فضیلت کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور ہے بھی، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو رسول اللہ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس یا بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، جسم و روح کے درمیان تھے۔ سوال، بقیہ انبیاء کے لیے کب ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ نبی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم جسم و روح کے، تو خود آدم کب نبی ہوئے؟ موسیٰ کب نبی ہوئے؟ کیا اس دنیا میں آنے کے بعد دیکھا یہ آدمی ٹھیک لگتا ہے اس کو نبی بنا دیا جائے، ٹیسٹنگ کے بعد نبوت دی گئی، یا ان کے لیے بھی ڈیسائیڈ تھا؟ کہ اگر ایسا ہے تو حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی کیا فرمایا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ کو کتاب دی گئی ہے اور مجھ کو نبی بنایا گیا۔ تو 3 دن کی عمر میں انہوں نے کتاب کا بھی اعلان کر دیا، نبوت کا بھی اعلان کر دیا۔ یا حضرت موسیٰ کے لیے قرآن کہتا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ آپ ان کو صندوق میں ڈال کے چھوڑ دو، ہم ان کو تمہارے پاس پلٹائیں گے اور رسول بنا کے پلٹائیں گے۔ تو وہ بچہ جو ابھی صندوق میں ڈالا جا رہا ہے، اس کے لیے پہلے ہی سے فائنل ہے کہ جب یہ پلٹیں گے ماں کے پاس تو بحیثیت رسول کے پلٹیں گے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء کے لیے بھی ڈیسائیڈ تھا پہلے سے۔ تو اب اگر ڈیسائیڈ تھا تو آدم کے لیے بھی اسی زمانے میں ڈیسائیڈ تھا، نوح کے لیے بھی، ابراہیم کے لیے بھی، موسیٰ کے لیے بھی، ہمارے پیغمبر کے لیے بھی۔ یہ کون سی فضیلت ہوئی؟ صلوات بر محمد۔ اور میرے خیال میں بات سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی؟ بقول ہمارے استاد کے، وہ فرماتے تھے جب تک اعتراض نہیں سمجھو گے،
جواب سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بابا پیغمبر نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو یہ انبیاء کب ان کے لیے ڈیسائیڈ ہوا؟ تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ بھی اس دنیا کے آنے سے پہلے ان کے لیے فائنل تھا کہ ان لوگوں کو 1,24,000 لوگوں کو نبی بننا ہے. تو سب کے لیے ڈیسائیڈ ہے. تو رسول اللہ کی کون سی خاص بات ہے؟ اب یہاں آ کر کے دیکھیے دو چیزیں ہیں، اس کو میں مثال سے سمجھاؤں. تو ہم لوگوں کے یہاں جو ہے وہ ایک ایگزام ہوتا ہے اس کا عدالت میں نوکری کا، ججی وغیرہ کا. تو ہمارے فیض آباد ابھی اسی سال شاید ریٹائر ہو گئے. تو وہ ایک سرور صاحب تھے، وہ پاس ہو گئے. خبر ہوئی بڑی خوشی، صاحب جج ہو گئے جج ہو گئے جج ہو گئے. تو روابط تھے. تو 2-4 مہینے کے بعد ہم نے ایک دن فون کیا، ہم نے کیا ہوا بھائی، کہاں پوسٹنگ ہوئی؟ تو کہنے لگا ارے حضور ابھی کہاں، ابھی تو لسٹ میں نام آیا ہے، اب ٹریننگ ہوگی اور کیا ہوگا اور یہ جانچ ہوگی وہ جانچ ہوگی. پوسٹنگ ہوتے ہوتے 6 مہینہ سال بھر بھی لگ سکتا ہے. تو اس کا مطلب دنیاوی عہدوں میں بھی دو چیز ہے، ایک ہے لسٹنگ ہونا اور ایک ہے پوسٹنگ ہونا. صلوات بر محمد وعلی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لسٹنگ اور پوسٹنگ میں ڈفرنس ہے. تو جب لسٹنگ کی بات کریں گے تو سارے انبیاء لسٹنگ ہو چکی ہے. اسی وقت ہم اس کو فضیلت مان سکتے ہیں جب پوسٹنگ ہو. پوسٹنگ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ ہے بعثت. صلوات بر محمد. اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو میرے خیال میں بات اپنی سمجھا لے گیا نا کہ لسٹنگ میں تو سب ایک جیسے ہیں. تو اب جب ہم اس روایت کو دیکھتے ہیں تو یہ روایت پوسٹنگ کو ظاہر نہیں کرتی. یہ روایت کیا ہے؟ صرف لسٹنگ کو ظاہر کرتی ہے. اب جب اس کی تلاش میں آپ جائیے گا تو یہ حدیث ایک لفظ کے ساتھ نہیں ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے. ایک تو بہت مشہور ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. ایک روایت کہتی ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد. دو ہو گیا. ایک یہ کہ کسی نے پوچھا متی جعلت نبیا، یا رسول اللہ آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ فرمایا جعلت نبیا و آدم بین الروح والجسد. ایک جگہ کسی نے پوچھا متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب سے فرض ہوئی؟ فرمایا وجبت لی النبوہ و آدم بین الروح والجسد، میرے اوپر نبوت اس وقت سے فرض ہے جب آدم جسم و روح کے. تو یہ جتنے الفاظ ہیں کسی سے بھی ہم پیغمبر کی وہ عظمت ثابت نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ لسٹنگ تو سب کی ہو چکی ہے، جب تک یہ نہ سمجھ میں آ جائے کہ ان کی پوسٹنگ تھی. تو اب یہاں پر ایک لفظ روایت میں اس لفظ کے ساتھ بھی ہے. اب وہ بحث کا الگ عنوان ہے کہ پھر یہ تبدیلیاں کیوں آئیں، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن وہیں جہاں اس طرح کے کنتو جعلتو وجبت لی النبوہ، وہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ بعثت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی مبعوث ہو چکا تھا، یعنی پوسٹنگ ہو چکی تھی، یعنی میں کام کر رہا تھا نبوت کا. اس دنیا میں آنے کے پہلے بھی میری بعثت ہو چکی تھی. بغیر امت کے کہیں نبی ہوتا ہے؟ دوسرا سوال، آپ کسی اسکول میں آپ ٹیچر ہیں، فرض کیجئے آپ کی پوسٹنگ ہو گئی کسی اسکول میں، ایک بچہ نہیں ہے تو وہاں سے ٹرانسفر نہیں ہوگا آپ کا، بھئی یہاں کوئی بچہ ہی نہیں ہے، بند کرو، کیا ضرورت. تو جب تک جو ہے اسٹوڈنٹ نہ ہو ٹیچر کی پوسٹنگ نہیں ہوگی. اب اگر جو ہے یہ روایت ہے کہ بعثت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی مبعوث ہو چکا تھا، تو صاحب امت کہاں تھی آپ کی؟ کس کی طرف مبعوث ہونے کے لیے افراد چاہیے نا. صلوات بر محمد یہ جو حدیث ہے جس کو کسی نہ کسی عنوان سے ڈیلی آ جا رہی ہے بیچ میں کہ حضرت نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. حقیقت یہ ہے کہ اگر اہل بیت نہ ہو تو اس طرح کے سوالات کے جواب ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم نہیں دے سکتے جواب. اب یہاں میں صاحب اگر واقعی یہ لفظ ہے کہ بعثت نبیا، ہم بحیثیت نبی مبعوث کیے جا چکے تھے، تو کس کی طرف مبعوث ہوئے؟ وہ امت کہاں تھی؟ اس کا جواب ہمارے اور آپ کے چھٹے امام
امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے دیا ہے. بحار الانوار کی 15ویں جلد میں یہ روایت ہے اور اسی لفظ کے ساتھ ہے. اب سنیے, امام فرماتے ہیں ان اللہ, اب یہ حدیث چھٹے امام کی ہے, ان اللہ, بات ہماری کہاں سے چلی کہ بعثت ہوئی, ٹھیک مان لیا, تو وہ امت کہاں, کس کی طرف مبعوث ہوئے؟ اب امام اس کا جواب دے رہے ہیں, ان اللہ بعث محمدا وهو روح, اللہ نے ان کو مبعوث کیا, نبی بنا کے بھیج دیا. کب؟ جبکہ وہ روح تھے. کس کی طرف؟ اب امام فرماتے الال انبیاء, نبیوں کی طرف, وہم ارواح, جبکہ وہ انبیاء بھی کیا تھے؟ روح تھے. یہ کب کی بات ہے مولا؟ حضرت فرماتے ہیں قبل خلق الخلق بألف عام, اس دنیا کے وجود سے 2000 سال پہلے عالم ارواح میں ہمارے نبی کو بحیثیت نبی انبیاء کی طرف مبعوث کیا جا چکا, یعنی وہ عالم ارواح میں نبوت کا کام کر رہے تھے. اب دوسرا سوال ہوگا کہ وہاں نبی کا کیا کام ہے؟ کون سی نماز واجب ہے, کون سا روزہ سکھانا ہے؟ صلوات پڑھیے تو اس کا ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. فیض آباد میں جہاں رہتا ہوں میں, وہاں ایک مدرسہ ہے, وسیقہ اسکول کہتے ہیں, اس میں ٹیچر ہوں. تو سوال یہ ہے کہ آپ ٹیچر ہیں فیض آباد میں, آپ نے پڑھا کہاں؟ تو کہا صاحب وہ لکھنؤ میں مدرسہ نازمیہ میں. پھر کہا صاحب وہ تم جا کر کے پڑھا. تو پڑھا آپ نے لکھنؤ میں, اور پڑھا کہاں رہے ہیں؟ فیض آباد میں. اکثر یہ ہوتا ہے, آپ ہی لوگ بتائیے آپ کی پڑھائی کہاں ہوئی ہے اور کام کہاں کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پڑھائی کہیں ہوگی اور ہم پڑھائیں گے کہیں اور جا کے. یعنی ہر ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ ٹریننگ لے, تب اس کی پوسٹنگ ہوگی. امام نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ہمارے نبی کو نبی بنا کے بھیج دیا انبیاء کی طرف. تو انبیاء کو کیا ضرورت تھی؟ جواب یہ کہ ان کو دنیا میں آ کر کے پبلک کو پڑھانا ہے, تو کہیں تو ان کی ٹریننگ ہوگی. صلوات در محمد. سوال یہاں ہے نا کہ انبیاء کا کام کیا ہے؟ پڑھانا. تو جب انبیاء آ کے اس دنیا میں پڑھائیں گے تو کہیں تو ان کی ٹریننگ ہوگی. کہ وہ ٹریننگ کہاں ہوئی؟ کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم بولیے ارواح میں. اب ایک بڑی بحث یہاں چلتی, اس کو بھی ضمناً چلیے عرض کرتا چلوں. انبیاء سلام اللہ علیہم اجمعین افضل یا ائمہ معصومین؟ اسی سے یہ بات بہت آسانی سے حل ہو جائے گی. صلوات بر محمد. یہ ذہن میں نا سوال ذہن میں آیا کہ انبیاء افضل یا, خب سوال یہ ہے خود انبیاء کیا سارے نبی برابر ہیں؟ پہلا سوال تو یہ بولیے سر, کیا انبیاء سب برابر ہیں؟ نہیں. دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تیسرا پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم, ہم نے رسولوں کو بعض پر فضیلت دی. وہاں کوئی جو ہے وہ امتحان تو ہوا نہیں تھا. واٹس کرائیٹیریا, بیس کیا ہے فضیلت کا؟ سب کو آپ نے خلق کیا, یا تو یہ ہے کہ بھائی میں اللہ ہوں, یہ بڑے نبی یہ ان سے کم, یہ ان سے کم, یہ ان سے کم, یہ ان سے کم, سب نبی ہوں گے, 313 لوگ رسول ہوں گے, اس میں سے 5 لوگ جو ہے اولو العزم ہوں گے, اس میں سے 4 لوگ جو ہے صاحب کتاب و شریعت ہوں گے. یا تو یہ مان لیے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے, حکم الہی ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہاں کرائیٹیریا ہے, تو وہ کرائیٹیریا کیا ہے؟ اب آ جائیے اس دنیا میں, صلوات بر محمد و آل محمد. جب رسول اللہ نے بعثت کے بعد اس دنیا میں اعلان رسالت فرمایا تو کیا سب نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا؟ کچھ پہلے کچھ بعد میں. اور آج اسی چیز کو لے کے
ہم اور آپ یہ معیار قائم کرتے ہیں کہ فلاں صحابی بلند ہے. کیوں؟ کہ وہ پہلے نمبر پر ایمان لائے تھے, وہ دوسرے نمبر پر ایمان لائے تھے, وہ ساتویں فضیلت والا ہوا نا. یہی چیز وہاں بھی ہوگی کہ اب رسول اللہ نبی بن کے آئے ہیں نا, ان کے درمیان 1,24,000 ایک کم. تو کیا سارے انبیاء اب جب نبی ہیں ان کے, تو ان کو بھی تو وہاں کلمہ پڑھنا پڑے گا نا, رسول اللہ پر ایمان لانا پڑے گا. تو کیا سارے انبیاء ایک ساتھ ایمان لائے؟ بولیے. اب یہاں کہا جاتا ہے کہ اس عالم ارواح میں جس نبی نے جتنے پہلے ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار کیا وہ اتنا بڑا نبی بنا. صلوات برما پر پہنچا لے گیا میں آپ کو منزل تک. کہ انبیاء کی فضیلت اور برتری کا معیار کیا ہے کہ اس عالم ارواح میں جب ہمارے نبی کو نبی کی حیثیت سے مبعوث کیا گیا تو اس عالم ارواح میں جو جتنے پہلے ایمان لایا وہ اتنا بڑا. یہ تو طے ہو گیا نا. تو اب وہاں خالی 1,24,000 انبیائی کی روحیں تو نہیں تھی, اور بھی لوگ تھے نہیں تھے؟ بولیے کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ انا وعلی من نور واحد, اور بھی لوگ تھے نا. تو جو جتنے پہلے ایمان لایا وہ اتنا بڑا نبی. اور اگر کچھ لوگ ایسے مل جائیں جو نبیوں سے پہلے نبی پر ایمان لائے اس عالم میں, تو وہ انبیاء سے افضل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ عقلاً بتائیے. کہا ایسا کیسے؟ میں نے کہا اب آئیے کھولیے بہار. صلوات بر محمد. بلا وجہ نبی نے نہیں کہا میں تمہارے درمیان اطرت کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا اس چیز کو. اب اسی بہار میں 15ویں جلد میں امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے روایت ہے, حضرت فرماتے ہیں انی عبداللہ و اخو رسول, میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں. وصدیقہ الاول, اور سب سے پہلے ان کی تصدیق کرنے والا ہوں. کہاں کی بات ہے؟ فرماتے وہ آدم بین الروح والجسد, ہم نے اس وقت ان کی نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کی عالم ارواح میں جب آدم جسم و روح کے یہاں تک ہو گئے. پھر فرماتے ثم انی صدیقہ الاول فی امتکم ہذہ, اور پھر میں ہی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہوں اس دنیا میں بھی. ہو گئی بات. اب یہاں اتنی عربی تو آ گئی ہوگی یہاں رہتے رہتے کہ ڈفرنس کیا ہے انا اور نحنو میں. بولیے صاحب, انا مانے میں اور نحنو مانے جمع ہو گئی نا. تو ابھی تک علی نے کیا کہا؟ میں. انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اکیلا. وصدیقہ الاول, اور ان کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہوں. کون؟ میں اکیلا. کب کی بات ہے؟ وہ آدم بین الروح والجسد, جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے. پھر کیا فرماتے ہیں؟ ثم انی, پھر میں ہی صدیقہ الاول فی امتکم ہذہ, اس امت میں بھی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا میں ہوں. تو کہنا کیا چاہیے تھا؟ فانا الاول وانا الاخر, میں ہی وہاں بھی پہلے تھا, میں ہی. لیکن اب انا نہیں کہا علی نے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فنحن الاولون وَنَحْنُ الْآخَرُونَ, ہم ہی لوگ اول ہیں, ہم ہی لوگ آخر ہیں. یعنی اس عالم ارواح میں اکیلا نہیں, انبیاء سے پہلے میں نے تصدیق کی, فاطمہ نے تصدیق کی, حسن نے تصدیق کی, حسین نے تصدیق کی, ہم وہاں بھی پہلے. ایک اور صلوات در محمد و آل محمد. تو اب پیغام, اچھا اس کی ایک بہت آسان سی جو ہے آپ کو مثال دے دوں اور پھر ایک آدھ چیزیں آپ کو سناتا ہوں اور تمام. تو آپ کو وہاں مبعوث کیا گیا. دیکھیے ہم لوگ تو جھیلتے رہتے ہیں, ہم لوگوں کی کبھی کبھار جو ہے وہ بورڈ کے ایگزام میں بھی ڈیوٹی لگی ہے.
تو معلوم ہے جب پرچہ بانٹا گیا تو لڑکوں نے ہنگامہ کر دیا. کیا ہوا؟ کہا صاحب یہ کورس کے باہر کا سوال ہے، پڑھایا نہیں گیا ہے. یہ ہوا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، پڑھایا نہیں گیا ہے. ایک ہنگامہ ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب تک پڑھایا نہیں جائے گا امتحان لینے کی نہیں لے سکتے. جو آپ نے پڑھایا ہی نہیں تو امتحان کس بات کا؟ اب ایک نبی ہیں صلوات بر محمد وعلی وسلم، جناب ابراہیم، بہت بلند شخصیت ہے. اکیلے ابراہیم کو قرآن نے امت کہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، یہ نام تمہارا مسلمان تمہارے باوا ابراہیم نے رکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام جانوروں کا کام کرتے تھے، جانور تھے. تو ایک دن بیٹھے ہیں، ڈنڈا ہے، جانور چر رہے ہیں. اتنے میں ایک آدمی آ گیا، وہ بہت بڑھیا آواز میں اس نے پڑھنا شروع کیا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. تو جناب ابراہیم نے کو لطف آ گیا، مزہ آ گیا. ایک بار اور پڑھ دو، آدھے جانور دے دوں گا. اس نے پھر پڑھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. مزہ آ گیا. ایک بار اور پڑھ دو یار، سب لے جاؤ. اس نے پھر پڑھ دیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. لے جاؤ. اب وہ ڈنڈا بھی پکڑا کہ یہ ڈنڈا بھی لو. کیوں؟ کیا کروں گا جب جانور ہی نہیں ہے، ڈنڈا رکھ کے کیا کروں گا؟ تو ڈنڈا بھی لے جاؤ. تو کہنے لگا صاحب میں کیا کروں گا آپ کے جانور لے کے؟ کیوں؟ کہ میں آپ کی طرح آدمی تھوڑی ہوں کہ مجھ کو جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چاہیے. پھر کون ہو؟ کہ ارے ابراہیم بھائی میں جبریل ہوں. تو یہ کیا چکر چل رہا تھا؟ تو کچھ نہیں، ہم آپ کا امتحان لینے آئے تھے، دیکھیں عشق الہی میں کہاں تک جاتے ہیں آپ. سوال یہ ہے کہ بغیر پڑھائے تو امتحان ہوگا نہیں. یہ ابراہیم کا امتحان لیا جا رہا ہے، عشق الہی کی کلاس کہاں چلی؟ اب اللہ نے اپنے حبیب کو عالم ارواح میں بھیجا تھا، ٹریننگ وہاں ہوئی ہے، امتحان یہاں. صلوات بر محمد و آل. تو اب رسول اللہ آج کی شب وہ ہے جس کی صبح یعنی کل حضرت کو مبعوث پر رسالت کیا گیا. قرآن کہتا ہے جس آیت کی تلاوت کی ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ اللہ نے بھیجا، مبعوث کیا ان عربوں میں، انہی میں کا ایک نبی. کام کیا ہے اس نبی کا؟ یتلو علیہم آیاتہ، ایک یہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. 2 وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے ہیں. 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اب اگر کوئی ہم سے آ کے پوچھے کہ رسول اللہ کو مبعوث کیا گیا، مقصد کیا ہے بعثت کا؟ قرآن نے یہ 4 چیزیں بتائی ہیں. رسول اللہ کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1 وہ تلاوت کتاب کرتے ہیں. 2 وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کے نفسوں کو، دلوں کو پاک کرتے ہیں. تو اصل مقصد بعثت پیغمبر کیا ہے؟ ہماری آپ کا طہارت، تزکیہ، پاک کرنا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب صحیح معنوں میں مسلمان وہی کہلائے گا ہم لوگوں میں. قبا کی بنیاد پر مسلمان نہیں ہوگا، ابا کی بنیاد پر مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ کتنا انسان کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا نفس پاک ہوا. اس لیے کہ اصل ہدف بعثت پیغمبر کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو تزکیہ نفس کرتا ہے. ایک چیز بہت زیادہ اس پر نہیں رکھوں گا آپ کو. اب آئیے آگے. 2 چیزیں ہیں آج. ایک ہے شب معراج، اور شب، ہم لوگوں کے ہاں بھی کل چھٹی ہوگی ہمارے مدرسے میں، تو جو آرڈر نکلتا ہے نا، تو آرڈر کل
بروز 27 رجب بمناسبت بعثت پیغمبر و معراج النبی ایک یوم کی تعطیل رہے گی. یہ معراج کیا ہے؟ صلوات بر محمد. اور جلدی جلدی 7 منٹ ہے، اس 7 منٹ میں ختم. تو یہ بعثت سمجھ میں آ گئی نا؟ یعنی اس دن سے گویا پیغمبر اب علی اعلان جو ہے وہ رسالت کا کام شروع کر دیں گے. یہ ہو گئی بعثت. معراج کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے 15واں پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا. اب یہاں کے اوپر بڑی بحث ہے، وہ وقت ہے کہ اس میں جائیں کہ پیغمبر کی معراج جسمانی تھی، وہ جو ہے وہ بعض کہتے ہیں نہیں جسمانی کیسے ہو سکتی ہے، روحانی تھی. وہ پوری 1 منٹ کا جواب یہ ہے کہ پیغمبر کے جانے کی بات نہیں ہے. اگر یہ ہوتا پیغمبر گئے تب یہ سوال ہوتا کہ جسم کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں. قرآن یہ نہیں کہتا کہ پیغمبر گئے، قرآن کہتا ہم لے گئے. تو جب ہم لے گئے تو اعتراض کرنا اللہ کی قدرت پر اعتراض ہے، نہ کہ معراج رسول پر اعتراض ہے. صلوات پر محمد. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. اچھا یہ بھی ایک جواب ہو سکتا، بندہ کسے کہتے ہیں؟ خالی روح کو. بندہ کسے کہتے ہیں؟ خالی مردہ جسم کو. کہ بندہ جسم و روح سے مل کے بنتا ہے بھائی. تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا کہاں سے؟ من المسجد الحرام، خانہ کعبہ سے. کیوں لے گیا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا؟ اصل چیز یہ ہے معراج کا سبب کیا ہے؟ بعثت کا سبب تو ہو گیا نا کہ ہماری طہارت. معراج کا سبب کیا ہے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں. دیکھیے صلوات پر محمد، اسی سے رسول اللہ کی عظمت. آپ کا کیا نام ہے؟ علی رضا صاحب. علی رضا صاحب سے میری دوستی ہو گئی بہت تگڑی. تو ایک دن 2-4 سال کے بعد ملے، تو چونکہ بڑے آدمی ہیں تو میں بھی اس چکر میں تھوڑا لگا رہوں تو بہتر رہے گا. تو ہم نے کہا سنا علی رضا بھائی آپ نے یہاں کوئی بہت زبردست مکان بنا لیا ہے، جو ہے وہ 2 ملین درہم کا، 4 ملین درہم کا. انشاءاللہ کہہ دیے بھائی، کوئی چیز خدا کے یہاں ناممکن نہیں ہے. تو کہنے لے کیوں آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں لے سکتا ہوں؟ میں نے کہا صاحب کیوں نہیں یقین ہے؟ کہا تب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا ذرا دکھلا دیتے تو. دیکھنے کا کیا مطلب؟ آپ کو یقین نہیں؟ ہم نے کہا ہے تو یقین، دیکھ لیں گے تو اور تھوڑا خوشی ہو جائے گی، ہے نا. ایک وقت یہ کہ صاحب میں بڑا اونچا آدمی ہوں، یہ نہیں سوچنا چاہیے آدمی کو. مثال کے طور پر اب علی رضا صاحب لگے ہوئے ہیں کہ یار وسیع صاحب سے لگے رہو تو تھوڑا سا، وسیع بھائی میں نے مکان لیا ہے. ہم نے کہا جی ماشاءاللہ مبارک، ایک بار دیکھ لیجئے. میں نے کہا بھائی لے لیا آپ نے، یقین ہے مجھ کو لیا؟ کہ نہیں ایک بار دیکھ لیجئے آپ تھوڑا سا. میرے پاپا ارے میں گاڑی بھیج دوں، میں سواری بھیج دوں. صلوات بر محمد و آل محمد. خلیل کے معنی سر دوست، حبیب کے معنی دوست. یہ مجبوری ہے اردو کی کہ اردو خلیل کا ترجمہ بھی دوست کرے گی اور حبیب کا ترجمہ بھی دوست کرے گی. بٹ واٹس ڈفرنس بٹوین حبیب اینڈ خلیل؟ جناب ابراہیم خلیل ہیں، لیکن کیا کہا؟ رب ارنی کیف تحیی الموتى، پالنے والے دکھلا دے کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے کہا اولم تؤمن، یقین نہیں ہے کیا؟ تو ابراہیم نے کہا کہ ولیکن لیطمئن قلبی، یقین تو بالکل ہے پر تھوڑا اطمینان بڑھ جائے گا. تو جو خلیل ہوتا ہے وہ دیکھنے کی خواہش کرتا ہے. اور یہاں کیا ہے؟ ہم لے گئے لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی نشانیاں دکھلائیں. جو دیکھنے کی خواہش کرے اسے خلیل کہتے ہیں، جسے براق بھیج کے بلوا کے دکھلایا جائے اسے حبیب کہتے ہیں. صلوات
मेराज पर, देखा, बहुत कुछ देखा। जल्दी से, सिर्फ 3 मिनट बचा, यहां से जो घड़ी दिख रही मुझको, अगर सही है। मेराज पर गए। क्यों ले जाया गया मेराज पर? ताकि इनको हम दिखलाएं। कौसर भी देखा, बहिश्त भी देखा, जहन्नम भी देखी, और भी सब चीजें हैं। जनाब फातिमा का नूर भी अता किया गया, वो सारी चीजें अपनी जगह। जहन्नम की तरफ गए, क्या देखा? 3 मिनट में हो जाएगा ये काम। सलवात पर मोहम्मद वाले। फिर किसी मौके पर अल्लाह ने तौफीक दी तो अर्ज किया जाएगा मेराज पे क्या क्या देखा। एक खुद पैगंबर फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में देखा कुछ लोगों को, यखमिशून वजूहहुम बिअज़ाफीरिहिम, ये नाखून को अज़ाफीर, नाखून की जमा है। कुछ लोगों को देखा अपने नाखूनों से अपना चेहरा नोचे डाल रहे हैं जहन्नम में। मैंने कहा जिब्रील, इनका जुर्म क्या है? जिब्रील ने कहा ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों की गीबतें करते थे और लोगों की आबरू के चक्कर में रहते थे कि कैसे किसको बेइज्जत करें। वहां ये फिर फरमाते हैं कि मैंने देखा उसी जहन्नम में कुछ औरतों को जो बालों पे लटकाई हुई हैं। समझ गए? आजकल के ज़माने में एक नया वो चला है, पर्दा जो है वो हल्के लोग करते हैं, बैकवर्ड लोग करते हैं। ये तो मरने के बाद पता चलेगा कि फॉरवर्ड कौन है और बैकवर्ड कौन है। पैगंबर फरमाते हैं कि मैंने देखा जहन्नम में कुछ औरतों को बालों पे लटकाई हुई हैं। मैंने कहा जिब्रील, इनका गुनाह क्या है? तो जिब्रील ने कहा ये वो औरतें हैं जो दुनिया में अपने बालों की नुमाइश किया करती थी। और तीसरा हो गया 55, 54 तो ही है जहां से दिख रहा है। जो तीसरा मैंने देखा, अजीब जुर्म है ये और अजीब सजा है। पैगंबर फरमाते हैं जहन्नम में मैंने देखा कुछ लोगों के मुंह में आग डाली जा रही है और पीछे से निकल रही है। ये बिल्कुल नए टाइप का अजाब, बिल्कुल शायद नहीं सुना होगा ना। मैंने देखा कुछ लोगों के, उनके मुंह में आग डाली जा रही और बाहर निकल रही पीछे से। मैंने कहा अरे जिब्रील, इनका जुर्म क्या है? आमादा है, सुनाओ जिब्रील, इनकी खता क्या है? जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में यतीमों का माल हड़पा है। तो किसी का हक दबा लेना और खास करके यतीम का हक दबा लेना, रसूलुल्लाह को मेराज पर दिखलाया गया। अब यतीम तो छोड़िए, बस एक शहीद से बड़ा मर्तबा किसी का है? बोलिए सर। वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, खबरदार जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए उन्हें मुर्दा न समझो। दूसरी आयत, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाह, खबरदार जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए उन्हें मुर्दा न कहो। दो आयतें हैं कुरान में, एक कहती है मुर्दा न कहो, दूसरी कहती है सोच भी नहीं सकते। एक आयत जबान पर पहरा बैठलाती है, दूसरी आयत बोलिए फिक्र पर सोच भी नहीं सकते हो। रिवायत कहती है इधर शहीद की रूह निकलती है, सारा गुनाह माफ। शहीद की रूह निकली, जो कुछ उसने गुनाह किया था सब बोलिए माफ, इल्लद्दैन, सिवाय कर्ज के, वो अदा करना ही करना है। तो जब कर्ज माफ नहीं हो सकता तो हड़पा हुआ माल कैसे माफ हो जाएगा? तो जब आम आदमी का हड़पा हुआ माल नहीं माफ हो सकता तो यतीम का माल कैसे माफ